کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، 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 دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں آل نبی کا، بھر دے میرا بھر دے میرا دامن، تیری کیا شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، اے شکر تیرا تو نے مجھے کتنا دیا ہے، مجھ جیسے گناہگار پہ یہ کیسی عطا ہے، گاؤں تیرے گن گاؤں تیرے کیوں نہ میں احسان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، 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 اپنوں کو بھی میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا، یہ درد ہے وہ اس کو میں اب سہ نہیں سکتا، غفار ہے غفار ہے ستار ہے سلطان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان 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 ہے مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. سب سے پہلے تو بہت ہی خوبصورت آوازیں جو آپ نے سنی میرے پیارے بھائی امیر الدین اور توقیر الدین کی ہیں. بہت ہی بریلینٹ اور ٹیلنٹڈ انٹرنیشنلی رناؤن نعت خواں ہیں, نہ صرف پاکستان میں بٹ انٹرنیشنلی بھی پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. اور ان کے ساتھ ڈف پہ جو ہمارے پیارے بھائی ہیں اعجاز علی اور فیاض علی, آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کی بابرکت ٹرانسمیشن میں, کیونکہ آج ویورز ہم بات کریں گے شب بارات کی, جسے شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے, شب نور بھی کہا جاتا ہے. ویورز آج کی رات کی بہت سے فضائل ہیں اور ان کے بارے میں جب ہم نے کل ٹاپک اوبیسلی آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے شب بارات کی ہی بات کرنی تھی, کیونکہ آج رات کو عبادت کی رات ہے. تو میں بہت سے اسکالرس کی باتیں سن رہی تھی جو لوگوں نے خطبے دیے ڈفرینٹ جگہوں پہ. آپ اللہ کا شکر ہے یوٹیوب کے تھرو مجھ جیسے نالائق لوگوں کو بھی نالج مل جاتی ہے. اور ہر جگہ یہی بات جو سب سے کامن بات تھی, جو سب ایک ہی بات جس پہ اگریمنٹ میں تھے, وہ یہ تھے کہ آج کی رات عبادت کریں, کثرت سے عبادت کریں. آج کی رات ہمیں گناہوں سے بخشش ملتی ہے اور ہم اپنے دلوں کو اور اپنے دماغ کو صاف کر سکتے ہیں. ویورز عبادت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ تو آبویسلی یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں. اب ہم رب کے قریب تو ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکولی امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی روح کی صفائی کرتے ہیں. دیکھیں ویورز, ہم گھر میں صفائی کرتے ہیں, کپڑوں کو واش کرتے ہیں, اپنی گاڑیوں کو صاف کرتے ہیں, موٹر بائک کو صاف کرتے ہیں, کچن ایریا, مطلب کون سی جگہ ہے جس کو ہم صاف نہیں رکھتے. تو پھر اپنے آپ کو اندر سے اپنی روح کی صفائی کتنی امپورٹنٹ ہے. ہم اپنا سارا وقت دوسروں کو جج کرنے پہ گزار دیتے ہیں ویورز. اب جیسے کہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کون ہے ہمیں کچھ بھی کہنے والی, اس کو کیا نالج ہے, یہ تو انٹرٹینمنٹ کا بندہ ہے. لیکن میں اللہ کا بندہ بھی تو ہوں نا ویورز. اور بات یہ ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہونے کے طریقے جو ہے وہ کلیکٹ کرے. سب سے بہترین طریقہ تو آف کورس یہ ہے کہ جو فرائض ہیں ہم ان کو ضرور پورا کریں. آج اور استغفار اور معافی پہ بھی میں ضرور آج ہمارے جو اسکالرز ہمیں جوائن کریں گے ان کے ساتھ بات کروں گی. لیکن کچھ باتیں جو میں سوچتی ہوں, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں, ان پہ آف کورس ہم انفارمیشن بھی لیں گے, گائیڈنس بھی لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ خود بھی اپنے دماغ کو, اپنی تھاٹ پروسیس کو آگے لے کے آئیں. کیونکہ بہت سے مذاہب ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے سوال نہیں کرنا, لیکن اسلام میں تو آپ جتنے سوال کرتے ہیں ہر سوال کا جواب آپ کو قرآن پاک میں مل جاتا ہے اور احادیث میں آپ کو جواب مل جاتے ہیں. سو سوال کریں, ضرور کریں. اگر آپ کے ذہن میں کویسچن ہے تو ضرور کسی پراپر مستند اسکالر کے پاس جائیں, کسی ایسے قاری کے پاس جائیں, کسی ایسے مفتی کے پاس جائیں, کسی ایسے علامہ کے پاس جائیں جو آپ کو گائیڈ کریں. کیونکہ ویورز جب ہم سوال کریں گے تو تبھی ہمیں ان سوالوں کے جواب ملیں گے اور پھر مزید اور سوال دل میں اٹھیں گے. بہت سے ہمارے پرسنل لائف کی ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ویورز جن پہ ہمیں کنفیوژن ہی رہتی ہے کہ کیا یہ ایسے کرنا چاہیے یا ویسے کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے سوال کیا تو کہیں ہم بے وقوف نہ لگیں یا اگلا یہ نہ گھوم کے کہے کہ یہ کس قسم کا سوال ہے. ویورز اسلام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ اسکول نہیں ہے کہ اسکول میں اگر آپ نے ٹیچر سے سوال پوچھا, ایسے بھی ٹیچرز ہوتے تھے جو ڈانٹ دیتے تھے کہ یہ کس قسم کا اسٹوپڈ سوال ہے. کوئی بھی سوال اسٹوپڈ نہیں ہے. آپ کے دل میں, آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے, پوچھیں. میں کیا کرتی ہوں, سوال پوچھتی ہوں, اور اکثر میں ایسے سوال بھی پوچھتی ہوں جو بچکانہ بھی ہوتے ہیں لیکن ایسے بیسک سوال ہوتے ہیں جس پہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کریں, اور پوچھتے بھی نہیں ہیں اسی ڈر سے. اچھا ویورز, آج کی رات کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ جس نے مجھے سوچنے پہ بھی مجبور کیا کہ بھئی ہر انسان کی بخشش ہوگی. آج کی رات آپ نماز پڑھیں, نوافل پڑھیں, عبادات کریں, سارا کچھ کریں, لیکن 5 لوگ ایسے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس رات میں سب کی بخشش ہوگی لیکن 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی. اچھا, ان 5 میں سے 3 لوگوں کی تو مجھے 100% سمجھ آتی ہے کہ کیوں نہیں بخشش ہوگی. میرا ذہن یہ کہتا ہے, اگین میرا ذہن یہ کہتا ہے. اب میں 5 آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سوں کی سمجھ آتی ہے اور کون سے 2 پہ تھوڑی سی میں بھی حیران ہوگی کہ کیا مطلب.
ان لوگوں کو نہیں بخشش, ان لوگوں کو معافی نہیں ملنی. ہاؤ کم؟ اچھا مشرک آبویسلی یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایسے شخص کو معافی کیوں ملے, اس کی بخشش کیوں. دل میں بغض رکھنے والا, اچھا اب اس پہ میرے کہا کہ بغض تو بہت سے لوگ اپنے دل میں رکھتے ہیں, ہم مانیں یا نہ مانیں, اسی لیے تو دل میں بات کی جا رہی ہے. ہر بندہ زبان پہ نہیں لے کے آتا, لیکن دل میں تو بہت سے لوگ بغض رکھتے ہیں. ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں, ہم خود کچھ باتوں پہ ایسے کر جاتے ہیں. اچھا متکبر یعنی کہ تکبر کرنے والا, وہ بھائی 90% لوگ تو ایٹیٹیوڈ سے ہی نہیں اپنے میں نکل پاتے. تکبر کا مطلب یہی ہوتا ہے نا, ایٹیٹیوڈ, ایروگنس. تو وہ تو ہر دوسرے بندے کی پرابلم ہے آج کل. ہر بندہ اپنے گھر میں چودھری ہے, جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا, ویسے آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو چودھریز, بٹ وہ والا جو ہوتا ہے نا کہ ہم بڑی کوئی چیز ہیں, یہ تو ہر بندہ سوچتا ہے. آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی بڑا تکبر ہے. اس میں ہماری غلطی ہے, یہ ہماری اپ برنگنگ ہے, یہ ہماری سوچ ہے. لیکن ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوگی, ایسے لوگوں کو بھی مطلب جو ہے وہ بخشش نہیں ملے گی. والدین سے گستاخی کرنے والے, یہ تو جی ہر جگہ لکھا ہوا, یہ تو ہم انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بھئی آپ نے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنی. تو گستاخی کرنے والا تو بالکل ہی آپ چھوڑ دیں, وہ تو ویسے ہی گیا. بھئی جو اپنے ماں باپ کا نہیں وہ کسی اور کا کیا, سیدھی جو بات ہے. رب کے بعد ہمارے اس دنیا میں جو سب سے قریبی تعلق ہوتا ہے وہ ماں باپ ہی ہوتا ہے نا. ماں اور باپ اولاد پیدا کریں گے تو پھر وہ دنیا میں آئے گی. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے بعد وی او آر پیرنٹس آر لائف, یہ بھی بات ہو گئی کلیئر. اور پھر روز شراب پینے والا. اب آبویسلی یہ اس زمانے کے کانٹیکس میں بات کی جا رہی تھی, اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر قسم کے نشے آ گئے. تو یعنی کہ کوئی بھی شخص جو روز نشہ کرتا ہے یا کسی اس قسم کی نگیٹو ایکٹیویٹی میں مبتلا ہوتا ہے, کیونکہ دیکھو جب آپ نشہ کرتے ہو, کسی بھی قسم کا نشہ کرتے ہو, تو پھر آپ غلط کاموں کی طرف مائل ہوتے ہو. وہ نشہ آپ کو نہیں ملتا, تب آپ کا بیہیویئر غلط ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نشہ کرنے والا برا ہے, لیکن اگر نشہ کرنے والا نشے کو چھوڑ کے توبہ کرے, استغفار کرے اور اپنا علاج کروائے, تو ہمیں اس بندے کو برا نہیں کہنا چاہیے. ویورز, یہ بات میں اس لیے بھی کہنا چاہ رہی تھی کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں, الکوہول ایڈکٹس ہیں, جو باقاعدہ اپنا علاج کروا رہے ہیں, لیکن ان کو پھر بھی دھتکارا جاتا ہے. تو ایز اے سوسائٹی, اسپیشلی کیونکہ پاکستان تو ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, ہم تو کہتے ہیں چاہے آپ مسلمان ہیں, چاہے آپ کرسچن ہیں, آپ کسی بھی مذہب سے بلانگ کرتے ہیں, ہم نے آپ کو محبت اور پیار کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے. اسلام تو ہے ہی پیار کا, محبت کا مذہب, ایک اتنا ٹالرنٹ مذہب جہاں پہ اتنی زیادہ مارجن ہے. خواتین ویمنز رائٹ کے بارے میں چیخیں مارتی رہتی ہیں, آپ کو تو اسلام نے ڈے 1 سے اتنے رائٹس دیے ہیں. وہ اور بات ہے کہ اگر ہم ایز اے سوسائٹی وہ حقوق دیں یا نہ دیں, وہ انسانوں پہ بات آ جاتی ہے. حقوق, فرائض, یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کو پورا کرنا, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو ویورز آج چلے مل کے پھر سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے, کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے. یہ ضرور کہوں گی کیونکہ بچپن میں ہم بھی چھوٹے تھے تو سینس نہیں تھی, تو جا کے آتش بازی کی چیزیں, اب تو خیر وہ ملتی بھی نہیں, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ بڑی ڈینجرس ہوتی تھی. مجھے یاد ہے ہم لوگ بھی لاہور میں ایک جگہ ہے آرے بازار, وہاں پہ ایک انکل ہوا کرتے تھے, وہ پٹاخے بیچتے تھے. ابھی بین نہیں لگا تھا تو انلیگل نہیں تھا, لیکن مطلب ایٹ دا سیم ٹائم ایک ڈینجرس چیز تھی. اور یہ دیکھیں نا, سینس نہیں تھی, جا کے لے آتے تھے. میری امی اور میری نانی بولتا, میں ڈانٹتی رہ جاتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ عبادت کی رات ہے. پٹاخے اور وہ ایک چائنا چاکلیٹ کے نام سے چھوٹے چھوٹے بم سے آتے تھے, لوگوں کو تنگ کرنے اور ڈسٹرب کرنے والی رات نہیں ہے. اور اگر بچوں نے بھی سیلیبریٹ کرنا ہے, سیلیبریشن کی بھی رات ہے, تو گھر میں دیے لگا لیں, گھر کی ڈیکوریشن کر لیں, لیکن لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں, کیونکہ وہ عبادت میں جو ہیں وہ انوالوڈ ہوتے ہیں. اس میں مطلب دیکھیں, عبادت ایک ایسا اسٹیٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں بالکل کھو جاتے ہیں, محو ہو جاتے ہیں, تو آپ کو کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی. لیکن اگر آس پاس کے گھروں میں شور مچ رہا ہوگا, لوگ گیٹ ٹوگیدرز کر رہے ہوں گے, ڈسٹرب کر رہے ہوں گے, تو وہ پھر ایک پرابلم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ نہیں بھی عبادت کر رہے, وہ آپ کے اوپر ہے, وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. بس یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ لوگوں کو تنگ نہ کریں اس معاملے میں. لوگ ایسے کرتے ہیں کہ گھر میں گیٹ ٹوگیدر رکھتے ہیں اور 100 50 لوگ بلا لیتے ہیں, کھانے چل رہے ہیں, اہتمام چل رہا ہے. بھئی آپ تو صاحب حیثیت ہیں, آپ تو افورڈ کرتے ہیں. کیا اس اہتمام میں, اس گیٹ ٹوگیدر میں آپ نے
ان لوگوں کو بلایا جو مستحق ہیں, جو افورڈ نہیں کرتے. اگر آپس میں ہی آپ نے گیٹ ٹوگیدر پارٹی کر کے انجوائے کر کے آگے موو آن کرنا ہے, تو پھر یہاں پہ ہم نیکی کون سی کما رہے ہیں؟ عبادت بھی ویورز ایک طرح کی سیلیبریشن ہے, کیونکہ آپ کا ایک ڈائریکٹ رابطہ, ایک ڈائریکٹ لنک بن جاتا ہے آپ کے رب کے ساتھ. اب یہ ساری راتیں جو ہیں جو اسپیشل ہیں, شب برات, شب معراج, لیلۃ القدر, یہ سب جو راتیں ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ عبادت کرنی چاہیے, ضرور کرنی چاہیے, لیکن ویورز پلیز جو فرائض ہیں جیسے کہ 5 وقت نماز پڑھنا, روزے رکھنا, مطلب یہ جو سارے ہمارے جو 5 پلرز آف اسلام ہیں ان کو تو پورا کریں. کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں سارا سال کچھ نہیں کرتے, بٹ پھر باقی وقت جو ہے اس میں چیزوں کو جو ہے وہ اپنی وہ چیزیں نہیں کور کرتے. دیکھیں فرض ہے, باقی عبادات جو ہیں جو ہمارے اوپر فرض نہیں ہیں لیکن ان کے فوائد بہت زیادہ ہیں, ان فوائد کو اگر آپ نے اویل کرنا ہے تو پہلے اپنے فرائض کو پورا کریں. لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے, ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں, حالات آپ کے فائنینشیل اچھے ہوں یا نہ ہوں, آپ کے دل میں سکون ضرور ہوگا اگر آپ نماز پڑھیں گے, کیونکہ آپ اس ذات کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتے ہیں, اس ہستی کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتے ہیں جو آپ کے دل, آپ کے دماغ, آپ کے جسم کے ہر کونے سے, آپ کے سول سے ہر ٹینشن, ہر پرابلم کو نکال دیتا ہے. آپ کے ارد گرد ہر چیز برباد ہو رہی ہوگی لیکن وہ رب آپ کے دل میں سکون لے آئے گا. کیونکہ پرابلمس ویور سب کی زندگی میں آتی ہیں, اونچ نیچ ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے, اچھا وقت بھی آتا ہے, برا وقت بھی آتا ہے. کچھ لوگوں کی زندگی میں انفارچونیٹلی زیادہ وقت جو ہے وہ برا ہی آتا ہے, لیکن اگر انسان بیمار بھی ہوتا ہے تو اپنا علاج کرتا ہے نا. تو اگر آپ کی روح جو ہے وہ تکلیف میں ہے تو اس کا علاج فرائض پورا کرنے میں ہی ہے. خیر, میں کون ہوں یہ باتیں کرنے والی, ہمارے اسکالرز ہمیں جوائن کریں گے اور وہ ہمیں گائیڈ کریں گے. اگر آپ بھی آج کے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں, شب بارات سے ریلیٹڈ, شب نور سے ریلیٹڈ, اگر شب مغفرت سے ریلیٹڈ اگر آپ ہم سے کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے جو اسکالرز ہیں ان سے کال کر کے بات کیجیے گا. 042992000648 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. اینڈ ویورز, میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسے سوال ہیں یا کویسچنس ہیں جو آپ نے پہلے نہیں پوچھے یا آپ کو کوئی کنفیوژن ہے, پلیز کال کر کے پوچھیں, ہم آج آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. اور ہمارے ساتھ شیف ذوفشاں مرید ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا آج آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ آج ایک طرح سے سیلیبریشن کی ہی رات ہے, تو کیا بنانا سیکھا؟ میں بنا رہی ہوں آج مسالہ رائس. بالکل صحیح جی, تو یہ بیسیکلی چائنیز کی طرف آتے ہیں لیکن ہم پاکستانیوں کا دن ہے, مسلمانوں کا, تو پھر ہم اس کو پاکستانی کوزین کی طرف لے آئے ہیں. بالکل صحیح. اور بات ہے کہ دیکھیں جہاں پہ لوگ بہت سے گھر میں اپنے بریانی اور پلاؤ آج کے دن بناتے ہیں, جیسے نیاز دیتے ہیں اس کے اوپر پڑھ کے وغیرہ, تو آپ ڈفرینٹ چیز بھی بنا سکتے ہیں. ہاں جی بالکل, مطلب یہ ایک ویریشن ہے کہ اگر وہی والی ٹپیکل چیز نہیں بنانی, کچھ ڈفرینٹ بنانا ہے, تو آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں زیادہ کوانٹٹی میں. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. جی, تو ریسیپی کی چلیں. مسالہ چاول بنانے کے لیے ہمیں چاہیے مرغ کا گوشت 1 کلو, چاول 1 کلو, تیل 1 کپ, ادرک لہسن کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچ, گاجر 1 کپ, شملہ مرچ آدھا کپ, ہرا پیاز 250 گرام, پیاز 1 کپ, ہری مرچ 8 عدد, انڈے 2 عدد, نمک حسب ذائقہ, کالی مرچ حسب ذائقہ, سرخ مرچ حسب ذائقہ, کارن فلور 1 کھانے کا چمچ, چکن پاؤڈر حسب ذائقہ. جی طریقہ, تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں. چکن ہم نے لے لینا, بون لیس چکن لے لینا ہے اس کو, اور ہم نے اس کو کیوبس میں کاٹ لینا ہے. کیوبس میں کاٹ کے کارن فلور اور انڈے کی کوٹنگ کے ساتھ اس کو فرائی کر لینا ہے لائٹ سا. فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم نے اپنی کیرٹ اور شملہ مرچ کو کیوبس کی میں کٹنگ کیا ہوا ہے وہ اس پہ ہم نے ڈال کے اس کو سوتے کرنا ہے ہلکا سا, اور ادرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ, انڈے کے ساتھ اس کی ہلکی سی بنائی کرنی ہے. اور اس میں ہم نے مسالہ جات سارے مسالے تھوڑے زیادہ جائیں گے کیونکہ مسالہ رائس ہے. اور اس کے بعد چاول ڈال کے تو اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے, اور اینڈ پہ ہم اس پہ ہرا پیاز ڈالیں گے. ونڈرفل, دیٹس اٹ. یہ ہماری ہو گئی ریسیپی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ امیر بھائی نے اور توقیر بھائی نے بڑے غور سے سنی ہے, تو میں سوچ رہی ہوں کہ آج باقی کا ان سے کلام نہیں سنیں گے, آج ان سے بنوائیں گے یہ ہم ریسیپی. نہیں, میرے خیال سے جو کام کرتا ہے اس کو وہی کرنے دیتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے.
ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا, دو بہت ہی بریلینٹ اینڈ ریناؤنڈ اسلامک اسکالرس ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویورز جب ایسے اسپیشل موقع ہوتے ہیں تو ان کی اپنی بھی بہت مصروفیات ہوتی ہیں, لیکن ہمارے لیے وقت نکالا. وی آر ویری ویری گریٹفل. سب سے پہلے آپ کے میرے ہم سب کے پیارے بھائی علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ریسرچر ہیں, آتھر ہیں, اور بہت سی کتابوں کی ٹرانسلیشن بھی کی ہیں. نعت کو شاعر بھی ہیں میرے پیارے بھائی, اور آج بھی ان سے ضرور ریکویسٹ کریں گے کچھ پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور بہت ہی پیارے بھائی, ہماری پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی فیملی کا بہت ہی اہم حصہ, مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب. آپ بھی ایک بہترین اسکالر ہیں اور بہت ہی آسان الفاظ میں وہ والی چیزیں ایکسپلین کر دیتے ہیں جو کبھی کبھی لوگوں کے لیے سمجھنی بہت مشکل ہوتی ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, سب سے پہلے تو مفتی صاحب اسی بات سے آغاز کریں گے کہ شب بارات یہ ورڈ جو ہے, کیونکہ بارات اگر آپ اردو لینگویج میں دیکھیں تو وہ ہم اس کو شادی سے منسلک کرتے ہیں, تو شب بارات اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا میننگ کیا ہے؟ کیونکہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ شب نور بھی کہا جاتا ہے, شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے, مطلب بہت سے ڈفرینٹ ٹرمز, بٹ شب بارات سب سے کامن ٹرم ہے جو یوز کی جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اصل میں یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے, نصف شب ہے, یعنی کہ 14 کی رات اور 15 کی صبح کے بیچ کا 15ویں شب, 14 کا دن گزارنے کے بعد, جس دن میں آج ہم بیٹھے ہیں, جو آج دن 14 کا ہے, آنے والی شب جو ہے یہ نصف شعبان المعظم ہے. صحیح. اور حدیث شریف میں اس کو اسی ٹائٹل سے, اسی عنوان سے یاد کیا گیا ہے. بالکل صحیح. بے شمار حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. یہ صحاح کی حدیث ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, یعنی حدیث کی جو 6 معتبر ترین کتب ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے سنن ابن ماجہ, اس کی یہ روایت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب شعبان المعظم کی نصف والی شب ہو, درمیان والی, ہاف والی 15ویں شب ہو, تو اس رات کو تم قیام کرو اور اس کے اگلے دن کا تم روزہ رکھو. یہ حدیث شریف ہے. اچھا, تو ایک تو اس کا ٹائٹل یہ ہے. اب جو آپ نے کہا اس کا نام جو شب براعت, وہ جو ہاں یہ ہے براعتن, براعت. براعت کا معنی ہوتا ہے بری ہونا, آزاد ہونا. بالکل سمجھ آ گیا. وہ ہمارے ہاں جو لفظ ہے وہ ہے بارات, وہ بارات ہوتا ہے, یہ ہے براعت, تو اس کا معنی ہے بری ہونا. اب اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے, اس شب کو شب برات, شب نجات, لیلۃ الصق, اس کے بے شمار نام ہیں. تو لیلہ مبارکہ, قرآن پاک میں اس کو لیلہ مبارکہ کہا گیا, لیلہ مبارکہ, بابرکت رات. سورہ دخان ہے اور 25واں پارہ ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین. یہ جو ہے اللہ نے فرمایا تیسری آیت میں کہ ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا. تو اس لیلہ مبارکہ سے مراد یہی 15 شعبان المعظم کی رات ہے. اب اس میں تفسیر روح المعانی, تفسیر روح البیان, اللباب فی علوم الکتاب, تفسیر خازن, یہ بڑی معتبر تفاسیر ہیں. ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تابعین ہیں نا, ان کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد 15ویں شب ہے شعبان المعظم. یہ میں نے تھوڑا سا اس لیے کہا, ڈیپلی اس لیے میں نے بات کی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے, اس کا وجود ہی نہیں ہے, اس کو آپ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیوں عبادات کرتے ہیں, کیوں شب بیداری کرتے ہیں, تو کہیں نہیں لکھا ہوا. تو یہ میں اب ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں قرآن اور حدیث سے. لیکن اگر ویسے میرے ایک پوائنٹ ہے کہ عبادت اگر آپ ایکسٹرا کر بھی لیتے ہیں, کر بھی لیں تو اس میں کوئی ایک لاجیکل بات ہے کہ آپ اس میں
اگر تو آپ کہیں کہ اس میں جو آتش بازی ہے، شور و غل ہے، ہنگامہ ہے، پٹاخے ہیں، اس کے خلاف بات کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اگر آپ مسجدوں میں آ کے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا یا تلاوت کرنا یا درود پاک پڑھنا یا نوافل پڑھنا یا دین سیکھنا اور سکھانا اس کے خلاف بات کریں تو یہ تو کوئی لاجیکل بات نہیں ہے. اب وہ آخری بات جو آپ نے کہی کہ شب براعت، تو براعت کا معنی ہوتا ہے بری ہونا. اب اس کو شب براعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں امت مصطفیٰ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے جو بے شمار لا تعداد گناہ گار ہیں نا، ان کو جہنم کی آگ سے بری فرما دیتا ہے. بے شمار لوگ ہم جیسے گناہ گار. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اہل ایمان کی ماں ہیں، ان سے یہ روایت ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں تشریف لائے اور آرام کرنے کا ارادہ فرمایا. تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھ کے چلے گئے تو مجھے تھوڑی تشویش ہوئی کہ شاید کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس چلے گئے ہیں. تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو میں ڈھونڈتے میں نے دیکھا تو آپ جنت البقیع شریف میں موجود تھے، جو قبرستان ہے مدینہ شریف کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے بالکل قریب ہے، باب بقیع کی طرف. تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھ لیا، میں مطمئن ہو گئی، سیٹسفائیڈ ہو گئی، میں واپس آئی، جلدی آئی، میرا سانس پھولا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے. فرمایا، عائشہ کیا ہوا ہے، تیرا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ تو میں نے پوری کہانی بیان کر دی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کا نبی عدل کے خلاف کوئی بات کرے گا؟ بالکل. تو یا رسول اللہ مجھے ایک تشویش ہوئی. تو فرمایا، جانتی ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ یہاں آپ نے اتنا زور دے کے یہ بیان فرمایا جانتی ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ آج کی رات نصف شعبان المعظم کی رات ہے، 15ویں شب ہے. اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے بھی زیادہ میرے گناہگار امتیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. اور یہ جو بکریوں کی جن کی بات ہو رہی ہے، یہ قبیلہ بھی بہت بڑا، بکریاں بھی سب سے زیادہ، اور ان کے بہت لمبے سلکی بہت. آپ اندازہ کریں کہ ایک بکری کے بال کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا. بالکل. وہ لاکھوں نے کروڑوں، کیونکہ بہت چھوٹے باریک ہوتے ہیں، آج تک کاؤنٹ ہو ہی نہیں سکے. بالکل. تو جہاں ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، تو مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات بخشش اتنی عام ہوتی ہے کہ کوئی بڑا ہی بد نصیب ہوگا جو آج کی رات میں محروم رہ جائے. وہ ایک شعر مجھے یاد آیا کہ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. بے شک پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا. اچھا علامہ صاحب، ایک اور چیز یہاں پہ آف کورس اگر ایڈیشن آپ اس میں کرنا چاہتے ہیں، شب براعت، شب براعت، تو وہ بھی ضرور کریں. بٹ آپ سے ایک دفعہ پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ شعبان کی فضیلت ہمیں بتا رہے تھے. رمضان المبارک میں ہم لوگ بریک میں بات کر رہے تھے، مجھے یاد ہے، تو آپ نے بتایا تھا کہ جو صرف روزے جو ہیں وہ رمضان میں نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے. تو کچھ تھوڑا سا شعبان کی فضیلت پہ بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ بالکل مڈل آف شعبان یہ رات آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بالکل درست آپ نے فرمایا. ماہ شعبان المعظم جو ہے بذات خود بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی عظمت سے لوگ غافل ہیں. کیونکہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، پہلے سے طے تھا، جاہلیت میں بھی اس کا احترام ہوتا تھا، اور رمضان المبارک جو ہے وہ اپنی جگہ رحمتوں کا، برکتوں کا ایک خزانہ ہے. تو یہ متوجہ کیا گیا ہے گویا ہمیں. اور اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کی گئی ہے، وہ یہ جو اس کو سمجھنے کے لیے اور آسان کر دیا گیا کہ وہ عبادت جو غفلت کے اوقات میں ہو، اچھا، وہ حضوری کے اوقات میں کی گئی عبادت سے بہت زیادہ افضل ہوتی ہے.
بہت زیادہ لائق اجر و ثواب، یعنی اس کی ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی بارگاہ الہی میں۔ مثال کے طور پہ کہ سبھی لوگ ایک وقت میں عبادت میں ہیں، جیسے رمضان میں ہوتا ہے، تو آپ روٹین ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، تراویح بھی ہو رہی ہے۔ تو جو غفلت کے اوقات ہیں اس میں لوگ متوجہ نہیں، اٹینٹیو نہیں ہیں اور اپنی اپنی روٹین میں ہیں، اس میں جو تھوڑے لوگ یا اکا دکا کوئی عبادت میں ہیں، وہ کس مقبولیت کے لیول پہ ہوں گے، اور ان لوگوں کے بہاف پر باقی لوگوں کا بہت بھلا ہو رہا ہوتا ہے، ان کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو ماہ شعبان میں ایک تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ بعض صحابہ نے تو امہات المومنین نے کہا کہ گویا ایسے لگتا تھا کہ آپ شعبان کو رمضان سے ملا دیں گے، پورا مہینہ ہی روزے، مستقل روزے۔ اور بعض کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں کبھی مستقل 2 مہینے کا روزہ رکھتے ہوں، کبھی نہیں دیکھا، لیکن شعبان جب آتا تو ایسا لگتا تھا کہ اب روزہ رکھتے ہی جائیں گے اور پھر رمضان سے اس کو ملا دیں گے۔ اچھا ایک تھوڑی سی بچکانہ بات پوچھ لوں، کیا یہ رمضان المبارک کی تیاری ہوتی ہے؟ ہاں جی، بلا شبہ، کیونکہ اب کچھ ایسے سوال بھی لوگ کبھی مجھ سے بھی پوچھ لیتے ہیں، میں آن ایئر اس لیے پوچھ لیتی ہوں کیونکہ یہ وہ والے لوگ ہوتے ہیں جو ابھی میں پہلے بات کر رہی تھی سر، کہ کلاس روم میں بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر سے پوچھتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں ٹیچر ڈانٹ نہ دے۔ تو ہمارے اسکالرز جو ہیں وہ ہمارے روحانی استاد ہیں، جیسے کہ آپ دونوں بھی میرے ٹیچرز ہیں۔ آج بہت سی باتیں جو میں شو پہ کانفیڈنس کے ساتھ کہتی ہوں، اسپیشلی علامہ صاحب، اس کا کریڈٹ میں آپ کو دوں گی، باقاعدہ 2 رمضان تو علامہ صاحب نے میرے اوپر بڑا ایفرٹ کیا، کام کیا، مجھے گائیڈ کیا، اور جو آپ کو سکھاتا ہے، ایک آپ اور ایک پروفیسر ڈاکٹر سعد صدیقی، اور سر آپ نے بھی مجھے بہت گائیڈ کیا۔ تو دیکھیں جو ہمارے گائیڈز ہوتے ہیں انہی سے ہم وہ والے سوال پوچھ سکتے ہیں جو شاید عوام کو بچکانا بلا لگے۔ شبہ تو یہ یہ بہت اہم رمضان بات المبارک کی تیاری ہے، بلکہ اس تیاری سے میں یہ بات ایڈ کر دوں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی نیگلیجنس یہ ہے رمضان شریف کے حوالے سے کہ ہم دوڑتے ہیں رمضان کا جب چاند نظر آ جائے۔ اب دیکھیے اس تیاری کی کیفیت کیا ہے۔ جب رجب کا چاند نظر آتا ہے تو اس وقت نبی پاک رحمت للعالمین ہمارے آقا فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ وہاں سے تیاری تو تیاری رجب سے ہے، اور حضرات صوفیہ کرام نے اس کو ایسا ڈیفائن کر دیا ہے 3 پوائنٹس میں کہ کوئی شخص بھول نہیں سکتا یہ بات۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان پانی لگانے کا مہینہ ہے، کیا بات ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فصل کاٹنے کے موسم میں بھی کبھی بیج بوتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو اب ہم یہ کر رہے ہیں۔ سر یہیں سے ہم بات کو کنٹینیو کریں گے، بریک کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس آئیں گے۔ آپ سے بھی علامہ صاحب بار بار کہہ رہی ہوں، ہم نے کچھ سننا ضرور ہے، اور ویورز بریک میں جاتے ہوئے ذہن میں وہی والی بات آتی ہے، آج کل بڑا کامن ہے، لوگ کہتے ہیں میراتھن بھاگنا ہے، میراتھن بھاگنا ہے۔ تو جب میراتھن کیا ہوتا ہے کہ لمبی دوڑ، مطلب 3-3 4-4 گھنٹے کی، لوگ کبھی کبھی 6-6 گھنٹے کی پہ میراتھن بھاگتے ہیں، اس کی تیاری مہینوں پہلے شروع ہو جاتی ہے، وہ 1 دن کا ہوتا ہے۔ تو 30 دن جب آپ نے روزے رکھنے ہیں، عبادت کرنی ہے، تراویاں، مطلب بہت سے آپ کے معمولات چینج ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تو آپ کا پورا جو وہ 11 مہینے سے ایک طرح سے فاسٹ فارورڈ پہ سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی تو تیاری کرنی چاہیے۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ رمضان کے پہلے ہفتے 10 دن میں لوگوں کے موڈ کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تیاری نہیں کی ہوتی۔ ایگزام کی بھی تیاری کر کے جاؤ گے تو ٹینشن کے بغیر ایگزام دو گے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں
چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جب سرے حشر سوانیز پہ سورج آئے، جب سرے حشر سوانیز پہ سورج آئے، اپنی کملی کے گناہ گار پہ سائے رکھنا، اپنی کملی کے گناہ گار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا، رکھنا خاک ہوں خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، بنائے رکھنا، بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ویورز، امیر الدین اور توقیر الدین اور ان کے ساتھ دف پہ اعجاز علی اور فیاض علی، بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا۔ اور علامہ صاحب، کیونکہ انہوں نے
नात शरीफ पेश की, तो फिर अहादीस की रोशनी में भी, बल्कि आप दोनों हजरात अगर हमारे साथ शेयर करें जी सर, कि शब, अब फिर मैं गलत बोल दूंगी, शब बरात, बरात, शब बरात। देखिए गलती के बाद शब इसरा होती है, कोई बरात भी है और अरबी में, और उर्दू में हम कहते हैं शब बरात, बारात नहीं, अच्छा, अलिफ से नहीं, शब बरात। शब बरात, ठीक है। बरात हमारे यहाँ हिंदी में नसीबे को कहते हैं ना, यार मेरी बरात च नहीं लिखे यार, किस्मत, किस्मत भी बनती है इस रात में। बिल्कुल सही। जो आपका नसीबा, आपका हिस्सा है, आपका जो भी शेर था वो आप तक पहुँचता है इस रात में। सही। तो इसलिए आप शब बरात कह लें आसानी से, या शब बरात कह लें, छुटकारे और नजात की रात। शाबान के हवाले से जो अहम बात हदीस शरीफ में आई है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको रमज़ान के अलावा पूरे साल में इतने रोज़े रखते नहीं देखा जितने आप शाबानुल मुअज़्ज़म में रोज़े रखते हैं। जो मेन रीज़न है ना इसकी, वो यहाँ आई है। तो इसकी क्या वजह है? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसामा, ये वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल, पूरे साल का अमाल नामा बारगाह इलाही में पेश होता, और इन्नी उहिब्बु अन युरफा अमली व अना साइम, एक तरह से पूरे साल की आपकी असेसमेंट। बिल्कुल, और उस पे आगे जजमेंट भी है। असेसमेंट के बाद फिर ये शाबान जो है जजमेंट की रात है, और उसी पे आपका पूरे साल का चार्ट चलना है और निज़ाम चलना है। और मुहद्दिसीन शारहीन ने लिखा कि जिस बच्चे ने आना है वो भी लिखा जा रहा है, जिस रूह ने जाना है वो भी लिखा जा रहा है, जो शादी होनी है, जिसने हज करना है, जिसने उम्रे पे जाना है, ये वाली चीज़ें भी इसी में तय हो रही है। क्या बात है। तो आप ज़रा इसकी अहमियत को ज़हन में रखिए। प्लस इस हदीस पाक में जो बताया गया कि इन्नी उहिब्बु अन युरफा अमली व अना साइम, मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा अमल मेरे रब की बारगाह में पेश हो तो मैं उस वक्त रोज़े की हालत में हूँ। ये है कामयाबी की सनद, कि जब आपका अमालनामा जाए और आपकी असेसमेंट हो रही हो और आप उस वक्त हालत रोज़ा में हो, तो इट मीन्स कि यू आर सक्सेसफुल, आप कामयाब हो गए, आप पास हो गए। यानी दुनिया में रिज़ल्ट आउट होने से पहले अगर आप कन्फर्म करना चाहते हैं अपने रिज़ल्ट को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा से और इस सुन्नत पाक से सीखिए कि अगर आप शाबान में रोज़े से हैं या शब बरात के रोज़े से हैं, तो आपका अमाल नामा कन्फर्म होने की उम्मीद की जा सकती है कि आपके लिए असेसमेंट भी अच्छी होगी और आपके लिए जजमेंट भी। क्यों कि रोज़ा वो अमल है कुल अमाल की दुनिया में, जुगन साहिबा, जो मैंने देखा है अब तक समझा है, जितना रोज़ा महबूब है ना अमाल में बारगाह इलाही में, उतना शायद और कोई अमल नहीं है। इस अमल में ऐसी क्या चीज़ है जो इसको इतना स्पेशल बनाती है? हाँ, ये भी बड़ी अहम बात है। क्योंकि बात ये कि कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा स्पेशल होती है तो उसके एक्स्ट्रा स्पेशल होने के पीछे कोई रीज़न होता है। क्या रीज़न है इसमें? कि कुल आमाल में जो भी मखलूक करती है, देखिए कोई भी आपने नहीं, सुबह से लेके रात तक भूखे रहना है, प्यासे, मैं बड़ी टेक्निकल सी बातें कर रही हूँ ऑब्वियसली, और जब भूख प्यास की हालत में इंसान होता है तो मूड भी ऑफ होता है, क्रैंकी भी हो जाता है इंसान। बड़े कम लोग होते हैं जो स्पेशली जब शुरू के दिन होते हैं रोज़ों के, कि वो बहुत अपने आप को कंट्रोल में रखें। एक्चुअली बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को उस हैबिट में लेके आना। हाँ, तो रोज़े में ऐसी है, देखिए सिर्फ और वो भी 30 दिन के रोज़े का, फिर उसके बाद सिर्फ खाना पीने की बात नहीं है। सौम जो है ना, रोज़ा, ये है रुक जाना, ब्रेक लगा देना। आपने अपने आप को ज़रा स्टॉप कर लिया उन सारी रूटीन और मामूलात से जो रोज़ आपकी जारी थी। आपने ख़ास फॉर द टाइम बीइंग आपने रोक लिया अपने आप को। अब किया आपने क्या है असल में, सिर्फ खाने पीने से नहीं आप रुके हैं या उन चीज़ों से जो पहले आप रूटीन में कर रहे थे, बल्कि क्या किया आपने मखलूक हो के खालिक की सिफत की मजहरियत इख्तियार की, खालिक का लिबादा ओढ़ लिया आपने। सुभान अल्लाह। वो क्या है? अल्लाह, सूरह इखलास में पढ़ते हैं अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद का एक माना मुफस्सिरीन ने लिखा है मन ला जौफ लहू, जिसको किसी चीज़ की कोई एहतियाज ना हो, जिसको पेट वगैरह और ये इससे जुड़ी हुई हर हाजत, अब इस पर आप इस पैमाने पे परख लीजिए, उससे वो पाक हो। तो आप तो बशर हैं, मखलूक हैं, बंदे हैं, और आप अलाए को हवाइज का पलंदा हैं,
آپ نے مخلوق ہو کے خالق کی اس صفت کی تجلی اپنائی ہے جو خالق کے سوا کسی کے ہاں ہے ہی نہیں. تو ایک طرح سے مفتی صاحب 0 میٹر سے آپ اپنے آپ کو ڈیلی 0 میٹر کرتے ہیں ہاں جب آپ روزہ رکھتے ہیں. بالکل, اور شعبان میں اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. جی سر. جی بالکل یہی بات ہے. اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جتنے بھی باقی اعمال ہیں نا اس کے اندر ریا کا شائبہ موجود ہے, دکھلاوے کا. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا تو کوئی دیکھ رہا ہے نا آپ کو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی اور سخاوت کر رہے ہیں تو کم از کم اور کسی کو نہیں پتہ, جس کو آپ دے رہے ہیں اسے تو پتہ ہے نا. لیکن یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ جب تک خود نہ بتائے کہ میں روزے سے ہوں کوئی جج کر ہی نہیں سکتا. لیکن کچھ جگہوں پہ مفتی صاحب حکم بھی تو دیا گیا کہ بتائیں اگلے کو کہ میں روزے سے ہوں, وہ بھی پلیز کلیئر کیجئے گا کہ جب کچھ 1-2 ایسے چیزیں ہوتی ہیں, اگر کوئی آپ سے لڑائی کر رہا ہو تو وہ بھی ضرور کلیئر کیجئے گا. وہ تو ضروری ہے, وہ تو صرف یہی ہے کہ آپ اس نافرمانی سے بچنے کے لیے اور اس کو بھی بچانے کے لیے بھی میرا روزہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ تم بھی اپنا اعمال نامہ خراب نہ کرو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بندے اور رب کے درمیان ہے یہ معاملہ, اللہ جانتا ہے. اچھا ادروائز وہ گھر کے کسی بھی کونے میں پچھلے کمرے میں جا کے کھا لے پی لے, ٹھیک ہے, تو اس کو کون روک سکتا ہے. لیکن وہ صرف اس لیے رکا ہوا ہے کہ میرے رب کا حکم اور آرڈر ہے, اسی کو بندگی کہتے ہیں, عبودیت کہتے ہیں, اور اللہ کی حاکمیت اور سپرمیسی کو تسلیم کرنا کہتے ہیں. یہ روزہ سکھاتا ہے. اب یہ جو رات ہے, جو آنے والی رات ہے 15 شعبان المعظم کی رات, قرآن پاک میں جو سورہ دخان کی میں نے آیات کا حوالہ دیا تھا اس میں 4تھی آیت میں یہی پورا فلسفہ بیان کیا گیا. فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ نے فرمایا اس رات میں ہر حکمت والا کام الگ کر دیا جاتا ہے. یعنی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ رات خدائی بجٹ کی تیاری کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات سے اگلے شعبان المعظم کی 15ویں شب تک پورے سال میں جو امور وقوع پذیر ہونا ہے, جنہوں نے کسی نے فوت ہونا ہے, کسی کا رزق اس میں اضافہ کیا جانا ہے, کسی کی شادی ہونی ہے, وہ سارے کسی کے ہاں اولاد ہونی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ملائکہ اللہ کے حکم سے مرتب کرتے ہیں اور پھر وہ امور ملائکہ کے سپرد ہو جاتے ہیں. تو یہ اس لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ بجٹ کی تیاری کی رات ہے اور یہ مہینہ شعبان المعظم کا, اس میں 2 باتیں. ایک تو یہ بات آپ نے فرمائی کہ بندوں کے اعمال نامے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. دوسرا یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں زندہ لوگوں کی فہرست سے ان لوگوں کے نام نکالے جاتے ہیں جنہوں نے اگلے سال کے دوران دائی اجل کو لبیک کہنا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں جب میرا نام نکالا جائے تو میں روزے کی حالت میں, اللہ کے یہ سوچئے ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکری ہے ایسی محافل سجانے کا اور یہ ٹرانسمیشن کرنے کا مدعا کیا ہے, مقصود کیا ہے. اللہ کے پیارے محبوب ان کا ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں گزر نہیں سکتا. سوال, وہ معصوم ہیں, نبی معصوم ہوتا ہے, معصوم عن الخطا ہوتا ہے. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے یہ کہا, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے, ابھی کون سی عمر ہے, تو میرے بھائی موت کا تعلق عمر سے, بڑھاپے سے نہیں ہے, موت کا تعلق بیماری سے نہیں ہے, موت کا تعلق حادثے سے نہیں ہے. اگر موت کا تعلق بڑھاپے سے ہوتا کوئی جوان نہ مرتا, بچہ نہ مرتا, اگر بیماری سے ہوتا کوئی صحت مند نہ مرتا, حادثے سے ہوتا مضبوط قلعوں کے اندر موجود سیکیورٹی کے حصار میں وہ لوگ نہ مرتے. لیکن جب جوان, بوڑھا, بچہ, بیمار, صحت مند اور حادثے کا شکار ہونے والا گھر سب جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا تعلق ان میں سے کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے, کائنات کے خالق کے آرڈر کے ساتھ ہے, اور وہ ڈیسائیڈڈ ہے, طے شدہ ہے, ایک لمحہ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے. ہم نے تو یہ کوشش کرنی ہے پتہ نہیں کب وہ آرڈر آ جائے, تو جب وہ آرڈر آئے نا تو کم از کم ہم اس وقت کوئی ایسا کام نہ کر رہے ہوں جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے. اس وقت ہم ایسی حالت میں ہوں. اب یہ جو راتیں ہیں ان کی اسپیشیلٹی ہے, مطلب جس طرح ساری جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی, سارے وقت ایک جیسے نہیں ہوتے, دن ایک جیسے نہیں ہوتے, مہینے افراد ایک جیسے نہیں ہوتے,
اسی طرح ان راتوں کی ایک اسپیشلٹی، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اپرچونٹیز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا کی ہیں۔ اگر پہلا ٹائم غفلت میں گزار بھی لیا ہے تو کم از کم اس وقت میں تو رب کی رحمت کو لوٹ لو جب اس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا۔ لیکن مفتی صاحب 5 بدنصیب ایسے ہیں جی جی بالکل، جن کو بالکل۔ کوئی بینیفٹ کوئی فائدہ جی نہیں جی ہوگا۔ 5 سے بھی کچھ زیادہ مطلب ان وہ کا مطلب ذکر جو ہے۔ ایک مطلب جی جی۔ وہ مطلب ایک جنرلی جو میں نے جو جی جی، ہاں جی۔ بالکل 5 7 جو کچھ مگر کچھ بد نصیب لوگ جی ضرور جی ہیں، جی جی۔ ان پہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے۔ علامہ صاحب شو آگے بڑھتا جا رہا ہے، مجھے بڑی خواہش ہے کہ کچھ آپ کا لکھا ہوا کلام اگر آپ ہمارے ساتھ پلیز شیئر کریں، اور پھر ہم بریک میں جائیں گے، پھر اپنے بھائیوں سے کلام سنتے ہوئے آئیں گے، اور پھر ویورز اس بات پہ کلیئرٹی لیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی لسٹ ہے جس لسٹ میں ہم اپنا نام نہیں چاہتے۔ یہ ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے۔ جی میں حمد باری تعالیٰ کے اشعار ہیں، دعائیہ اشعار بھی ہیں، حمدیہ اشعار بھی ہیں مفتی صاحب۔ اے حافظ و حفیظ، اے حافظ و حفیظ حفاظت میں رکھ ہمیں، اے حافظ و حفیظ حفاظت میں رکھ ہمیں، ہم ناتواں ہیں اپنی حمایت میں رکھ ہمیں۔ اور کرتا ہے عرض طالب الطاف و التفات، کرتا ہے عرض طالب الطاف و التفات، مولائے کل حتیم عنایت میں رکھ ہمیں، آمین۔ مولائے کل حتیم عنایت میں رکھ ہمیں، اور آسی کھڑے ہیں در پہ غفور و رحیم کے، آسی کھڑے ہیں در پہ غفور و رحیم کے، ہے التجا کے زمرہ رحمت میں رکھ ہمیں، ہم کو ہوائے نفس کے جنجال میں نہ چھوڑ، ہم کو ہوائے نفس کے جنجال میں نہ چھوڑ، مجرم ہیں اس لیے بھی حراست میں رکھ ہمیں، ہم کو ہوائے نفس کے جنجال میں نہ چھوڑ، مجرم ہیں اس لیے بھی حراست میں رکھ ہمیں، تیرے سوا کسی کا بسیرا نہ دل میں ہو، تیرے سوا کسی کا بسیرا نہ دل میں ہو، ہر لحظہ پاسداری وحدت میں رکھ ہمیں، اور محبوب کل نکلے نہ قلب تیری ولا کے حصار سے، نکلے نہ قلب تیری ولا کے حصار سے، محبوب کل حدود محبت میں رکھ ہمیں، اور دے پائے نہ فریب کوئی نرگسی خیال، دے پائے نہ فریب کوئی نرگسی خیال، اے بے نیاز کوئے ملامت میں رکھ ہمیں، اور نعت نبی میں تیری ثنا کی مہک بھی ہو، نعت نبی میں تیری ثنا کی مہک بھی ہو، مشغول یوں مدیح رسالت میں رکھ ہمیں، اور اسیاں کے حاویہ سے الہی پناہ دے، اسیاں کے حاویہ سے الہی پناہ دے، اے رب عرش خلد اطاعت میں رکھ ہمیں، اور جو ما سوا کی ساری کثافت سے پاک ہو، جو ما سوا کی ساری کثافت سے پاک ہو، ذات لطیف ایسی لطافت میں رکھ ہمیں، کیا بات ہے، دل کو رہے نصیب حضوری کی کیفیت، دل کو رہے نصیب حضوری کی کیفیت، جو بے ریا ہو ایسی عبادت میں رکھ ہمیں، جو بے ریا ہو ایسی عبادت میں رکھ ہمیں، اور شہزاد کی دعا ہے ہزیمت سے دور رکھ، آمین، شہزاد کی دعا ہے ہزیمت سے دور رکھ، اے ذوالکرام اہل کرامت میں رکھ ہمیں، اے حافظ و حفیظ حفاظت میں رکھ ہمیں، ہم ناتواں ہیں اپنی حمایت میں رکھ ہمیں۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی نوٹ پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو کلام سنتے ہوئے آئیں گے۔ ہو نگاہ
کرم یا محمد غمزدوں نے تجھے ہے پکارا ہو نگاہ کرم یا محمد ہو نگاہ کرم یا محمد غمزدوں نے تجھے ہے پکارا اور کچھ بھی نہیں پاس میرے اور کچھ بھی نہیں پاس میرے بس تیرے نام کا ہے سہارا ہو نگاہ کرم یا محمد ہو نگاہ کرم یا محمد تو نے لاکھوں کی قسمت سنواری ہے خدا کی خدائی تمہاری تو نے لاکھوں کی قسمت سنواری ہے خدا کی خدائی تمہاری کربلا کے شہیدوں کے صدقے کربلا کے شہیدوں کے صدقے میری جانب بھی ہو ایک اشارہ ہو نگاہ کرم یا محمد غمزدوں نے تجھے ہے پکارا ہو نگاہ کرم یا محمد دو جہاں کا ملا راج تجھ کو بے کسوں کی ہے سب لاج تجھ کو دو جہاں کا ملا راج تجھ کو بے کسوں کی ہے سب لاج تجھ کو اس کو ڈر ہے بھلا کس بلا کا اس کو ڈر ہے بھلا کس بلا کا جس نے پکڑا ہے دامن تمہارا ہو نگاہ کرم یا محمد غمزدوں نے تجھے ہے پکارا ہو نگاہ کرم یا محمد تیرے پاؤں کی ٹھوکر سے جب کہ ہے بدل جاتی تقدیر عالم تیرے پاؤں کی ٹھوکر سے جب کہ ہے بدل جاتی تقدیر عالم تیرے ہوتے ہوئے یا محمد تیرے ہوتے ہوئے یا محمد کیوں ہو گردش میں میرا ستارہ ہو نگاہ کرم یا محمد غمزدوں نے تجھے ہے پکارا ہو نگاہ کرم یا محمد غوث ہوں اولیاء انبیاء ہوں شاہ عالم ہو یا کہ گدا ہوں غوث ہوں اولیاء انبیاء ہوں شاہ عالم ہو یا کہ گدا ہوں بیک لیتے ہیں سب آ کے تجھ سے بیک لیتے ہیں سب آ کے تجھ سے سب کا ہے تیرے در پر گزارا ہو نگاہ کرم یا محمد غمزدوں نے تجھے ہے پکارا اور کچھ بھی نہیں پاس میرے بس تیرے نام کا ہے سہارا ہو نگاہ کرم یا محمد ہو نگاہ کرم یا محمد
سبحان اللہ جزاک اللہ. ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب ہیں اور مفتی محمد طاہر تبسم قادری. مفتی صاحب، بریک سے پہلے ہم نے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ لوگ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے بدقسمت لوگ ہیں جو اس شب کا کوئی بینیفٹ نہیں لے پائیں گے. اللہ اکبر. دیکھیے، حالانکہ یہ وہ رات ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اتنی رحمت عام ہوتی ہے، اتنی رحمت عام ہوتی ہے کہ بخشش کا پروانہ حاصل کرنے والوں کی تعداد کا کوئی اندازہ ہی نہیں. اور نبی رحمت نے یہ فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پہ آ جاتی. یہ قریب والا آسمان، 7 آسمان ہے، تو سب سے نیچے والا آسمان جو ہے نا، اللہ کی رحمت یہاں آ جاتی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے تاکہ متوجہ ہو جائے. وگرنہ اللہ کی رحمت شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کی رحمت کے بغیر ایک سانس بھی نہیں آ سکتا. لیکن اس رات اسپیشل اہتمام یوں ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتی ہے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک. یہ آوازیں آتی ہیں، الا من مستغفرن، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا. سوچے آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے. جی، ہم سے پوچھا جا رہا ہے، سب سے پوچھا جا رہا ہے. نارملی ہم مانگتے ہیں، ہم یہاں مانگتے پہ ہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ مانگو. ہاں، پہلے ہم رحمت کو ڈھونڈتے ہیں، آج رحمت اللہ کی ہمیں ڈھونڈ رہی ہے، ہمیں تلاش کر رہی ہے. کیا بات ہے. تو اب کتنا بڑا بد نصیب ہے کہ جو اس وقت بھی اس رحمت سے فیض یاب نہ ہو سکے. اب ان کی بد نصیبی کو وہ جو بد نصیب لوگ ہیں ان کی فہرست بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور بتائی اس لیے، وگرنہ تو آپ پردے رکھنے کے لیے آئے نا. تو یہاں نامینیشن تو کیا ہی نہیں، وہ جرنلی بتایا، اور بتایا اس لیے تاکہ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے، اپنا احتساب کرے، اپنے گریبان میں جھانکے. اگر ان میں سے کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی خطا، کوئی غلطی خدا نہ خواستہ ہم میں پائی جاتی ہے تو صدقے دل سے توبہ اگر کر لیں گے تو اللہ معاف فرما دے گا. یعنی وہ ایسے گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے، ان کے لیے ان میں سے پہلے نمبر پر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں اہل علم نے وہ فہرست بنا کے رکھی. کہا پہلا ہے مشرک، شرک کسی صورت میں معاف وہ نہیں تو کسی صورت میں شرک. اور دوسرا ہے کاہن، نجومی، قیافہ شناس، جو ستاروں کی چال کو فائنل سمجھتا ہو، حتمی سمجھتا ہو اور اس پر ایمان رکھتا ہو، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے آرڈر سے ہے. اور تیسرا وہ ہے کینہ پرور، جس کے دل میں بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو. یہ تو ہر دوسرے بندے کے دل تو میں آج یہی کل تو ہے کہ اسی سے تو پاک کرنا ہے اپنے آپ کو. ادروائز یہ عبادات، یہ ریاضات، ان کا بھی کوئی بینیفٹ نہیں ہے اگر آپ کا سینہ پاک نہیں ہے، آپ کے اندر آپ کا تزکیہ نہیں ہے، اندر آپ کا علائشوں سے بھرا ہوا ہے، نفرت سے، حسد سے، بغض سے، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، اپنے اعزاء و اقرباء کے بارے میں، اپنے کولیگز کے بارے میں. اگر یہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں بھی آپ محروم ہیں. لہذا یہ بتایا ہی اسی لیے کہ اس بیماری، جس طرح ہمیں جسمانی طور پر کوئی بھی بیماری لاحق ہوتی ہے، ابھی علامہ صاحب نے بتایا کہ تشریف لائے ٹرانسمیشن میں ان کی والدہ ماجدہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. آج کی اس بابرکت ٹرانسمیشن کے تو فعل اللہ کریم انہیں صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ دراز فرمائے. تو جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں تو بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اسی طرح یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے. اور کہا گیا کہ یہ جب بیمار ہوتا ہے، یہ فاسد ہوتا ہے، تو سارا جسم ہی فساد کا شکار ہو جاتا ہے. لہذا جسم کے علاج سے زیادہ ضروری اس دل کا علاج ہے، روحانی علاج، اور اس کے بھی معالج ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان کے پاس جانا ضروری ہے. لیکن مفتی صاحب دیکھیں نا، اب جیسے کہ یہ آپ نے 3 باتیں کہ اب ایک اور لوگ ایسے جو لسٹ میں ہیں جن کی دیکھیں تکبر کرنے والے کے بارے میں بھی کہا ہے. اب علامہ صاحب آپ میں چاہوں گی آپ دونوں اس پہ ضرور بات کریں، کیونکہ علامہ صاحب ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ آج کل یہ تکبر میں کرتا ہے. مختصر بتاتا ہوں پھر حضرت بات کرتے ہیں. تو ایک تو یہ تھا نا کہ مشرک، ایک ہے کاہن، ایک ہے کینہ پرور،
ایک وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ایک وہ ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، جو اپنے اعزہ و اقربا رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، دور بھاگتا ہے. یہ بھی آج کل جرم ہر ایک میں پایا جاتا ہے. اور جو اپنے خاندان میں جو یتیم ہوتے ہیں یا جو بیوائیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور سل من قطع کا وات من حرم کا. اور اللہ رسول نے جہاں کہیں بھی حسن سلوک کا، جہاں کہیں انفاق کا، خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو سب سے پہلے سر فہرست اپنے قریبی رشتہ داروں کو رکھا. نمبر 6 جو عادی شرابی ہو، نمبر 7 جو عادی زناکار ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو اس رات بھی اللہ کی رحمت اور بخشش سے محروم رہتے ہیں. تا وقتے کے صدق دل سے توبہ کریں، توبۃ نصوحہ کریں. پہلے جو زندگی گزر گئی اس پر معافی مانگے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. پھر اللہ کی رحمت سے کامل امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ کرم فرمائے. اچھا ایک اور بات یہاں پہ پھر آف کورس علامہ صاحب آپ نے ہی ایک دفعہ مجھے یہ بات میں آپ سے بات کری تھی کہ جو نشئی ہوتے ہیں اور جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو آپ نے مجھے بڑے ہی پیار سے ایک بات ایکسپلین کی تھی. میں ویورز کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ویورز، اگر انسان توبہ کر لیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس توبہ دیکھو قبول کرنا تو رب تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن ایک بندہ جینوئن دل سے توبہ کر کے اپنے آپ کو ایک صحیح رستے پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارا ایز اے سوسائٹی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی سپورٹ کریں. آپ کبھی بھی اسکالر کو نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بندہ آئے گا وہ کہے گا جی میں نے قتل بھی کر دیا، میں نے یہ بھی کر دیا، میں نے وہ بھی کر دیا. وہ اس کو طریقہ بتائیں گے اپنی اصلاح کا، وہ کبھی بھی اس کو دھتکاریں گے نہیں. بہت. تو جب ہم لوگوں کو دھتکارتے ہیں تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ یار میں تو ہوں ہی برا، خیر ہے لگے رہو، اور یوز ٹو ہو جاتا ہے. جی تو یہ بات جو آپ نے مجھے علامہ صاحب کافی سال پہلے کہی تھی، میں اکثر یہ جگہوں پہ آپ کو ہی کوٹ کر کے کہتی ہوں کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں وہ اللہ اور اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے جب تک وہ ڈائریکٹ کنیکشن چل رہی ہوتی ہے. جب بیچ میں آپ لوگ ڈنڈی مار کے اس کو گالیاں نکالتے ہیں، برا کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں اینو تو رہن دو، ہے ہی نشئی، بھائی وہ کام غلط چھوڑنا چاہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، تم اس کو بار بار کہہ رہے ہو کہ تم ہو ہی ہے. دیکھیے اس میں کیا کیا رحمت کے مظاہر ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایک صحابی آئے، اسی طرح اپنی کوئی کوتاہی تھی، اس کی توبہ کے لیے آئے، تو نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے کہا حضور یہ میرا مسئلہ ہے. فرمایا آؤ نماز پڑھ لیں. نماز پڑھ لی. وہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، تو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیہ صلیت معنا، کیا تم نے ابھی نماز ہمارے ساتھ نہیں پڑھی؟ جی حضور آپ کے ساتھ پڑھی ہے. تو فرمایا پچھلا سب ختم ہو گیا، اب آگے سے شروع کرو. کیا بات. یہ بھی ایک طریق ہے. اسی طرح توبہ ایسی چیز ہے، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب کوئی گناہ گار اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور جب وہ توبہ کے رستے پہ چل پڑا ہے نا، رجوع کے لیے آیا ہے، تو اب وہ توبہ میں ہی ہے. ہمیں اب اسے ویلکم کرنا ہے، اسے دھتکارنا نہیں، اور سپورٹ کرنا ہے اور اسے طریق بتانا ہے. میں ایک بات بڑی اہم کوٹ کر دوں کہ ہمارے ہاں اکثر عبادات عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں، جبکہ ابھی آپ نے گفتگو میں سنا کہ یہ شب غروب آفتاب سے شروع ہے اور اسی وقت سے وہ صدا آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ سب لوگ دنیا میں جانتے ہیں کہ انٹری ٹکٹ کیا ہوتا ہے، انٹری ٹوکن کیا ہوتا ہے. وہ آپ نے مغرب کے وقت لے لینا ہے، پھر آپ چلے جائیں بعد میں، چاہے بعد میں عشاء کے بعد آ جائیے. مغرب کی نماز کے بعد ذرا رک جائیں، کم از کم 2 ورنہ ہو سکے تو 6 رکعت پڑھ کے اپنی انٹری کروا کے جائیے. اس میں پہلے 2 رکعت آپ نے توبہ ہی کے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جتنے بھی نیک پاک ہوں، ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہمیں خود بھی معلوم نہیں. بالکل صحیح. تو 2 رکعت انٹری توبہ کی کروائیے، جھک جائیے. لیکن اس سے پہلے اگر یہ کینے والا وائرس اندر ہے تو ابھی آپ بھی کوالیفائی نہیں کرتے جب تک کہ سینے کو بے کینہ نہ کر لیں. یا تو پاک کر دیں، اور پلیز 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 پہلے بھی بہت دفعہ کہا، ایس ایم ایس پہ معافیاں نہ مانگیں، فزیکلی جائیں. یعنی آپ نے گھر بیٹھے معافی مانگ لی، دوسرے کو پتہ ہی نہیں. خدا کے لیے جس سے معافی مانگنی ہے اور جس کا کینہ ہے اس کے پاس چلے جائیے. بھائی یہ تو اس بات علامہ صاحب، اس بات پہ تو میں اکثر گلا کرتی ہوں. سالگرہ کا وش کرنا ہے، میسج کر دیا. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے، مطلب دیکھیں جس بھی چیز کی وش ہے، کسی کی شادی کی مبارکباد دیں. بھائی اگر آپ کو اتنا خیال ہے، خوشی ہو غمی ہو، معافی، اسپیشلی معافی میں بالکل جائیں اور معافی مانگیں، تاکہ اگلے کو لگے تو کہ آپ سنسیئر ہیں. اگلا آپ کو دروازے سے موڑ دے وہ اس کے عمال ہے، لیکن آپ اپنا 100% ایفرٹ کریں. وہ موڑ بھی دے، آپ کا کام بن جائے گا. اب وہ اس کی
کوٹ گیند اس کی کوٹ وہ میں جزاد چلی بھائی گئی. وہی والی بات ہے نا کہ 10% ایفرٹ پہ آپ 100% رزلٹ نہیں مانگ نہیں سکتے. بالکل, یہاں پہ بس اس کو ٹو دی پوائنٹ اور صحیح طریقے سے کریں تاکہ اس کی رات کی برکتوں سے آپ محروم نہ رہ سکیں. چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے ویورز, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آئیے کچن میں چیک کرتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے. جی شیف. جی بالکل تیار ہے ہمارا سارا کام. نہیں آج تیار ہے. بہت بہت شکریہ بیٹا. اور یہاں پہ میں اسپیشلی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے پیارے بھائیوں کا, اپنے ٹیچرز کا, اپنے گائیڈز کا, اسپیشلی آپ کا مجددی صاحب. آپ نے ہمیشہ علامہ صاحب مجھے گائیڈ کیا ہے اور مجھ جیسے بہت ہی مشکل اسٹوڈنٹ کو آپ نے بہت شکریہ. سکھایا ہے, اور آپ میرے مینٹور ہیں, ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے. بس اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آمین. ہم سب کے سر پہ اس طرح سلامت رکھے. اور مفتی صاحب آپ کو بھی, آپ ہمیشہ آتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. ہم نے جب ریکویسٹ کی, اور ویورز آج کل اسکالرز بھی بہت سے ایسے ہیں جن سے جب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں شو پہ یا وٹ ایور, تو وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں ٹائم نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. یہ جو ہمارے دو پیارے بھائی ہیں, یہ ہمیشہ ہمارے ویورز, آپ لوگوں کے لیے, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے ٹائم ضرور نکالتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. اور پلیز ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ. اور ویورز آپ بھی جو سب دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمیں بھی, اور خاص طور پہ میری والدہ محترمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور وطن عزیز پاکستان کو اللہ اس ملک سے نحوستوں کے ساتھ دور فرما دے, آمین. اور برکتوں اور رحمتوں کی چادر عطا فرما دے. ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. آمین ثم آمین. یہاں پہ شو کو کلوز کرتے ہوئے ہم جائیں گے اپنے یہاں پہ جو بہت پیارے بھائی بیٹھے ہیں, امیر الدین اور توقیر الدین, اور آف کورس ہمارے ساتھ اعجاز علی اینڈ فیاض علی ہیں ڈف پہ. آپ سے کلام سنتے ہوئے شو کلوز کریں گے. اب آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ شب برات کی مناسبت سے کلام ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے, پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے, آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. مومنو آج گنج سخا لوٹ لو, لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو. مومنو آج گنج سخا لوٹ لو, لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو. آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو, آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. باب رحمت کھلا آج کی رات ہے, آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو. مانگ لو چشم تر مانگ لو,
दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है, आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी